السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح ہو، نئی امیدوں کے ساتھ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ آج کا دن آپ کا خیر و برکت سے گزرے۔ صدا حسین ہے نئے ولاگ کے ساتھ، ویلکم ہو گیا ابھی۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ سورج الحمدللہ نکل آیا، الحمدللہ۔ لو سر دعا واسطے حضرت صاحب آئے، دعا کر دیں اللہ پاک دعاواں نوں سنن والے نے، الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ ساڈے والے پہلے کر لینے دعا سی نا، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، روز دیدار کراتے رہو سب۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ سر اٹھائے گا۔ عرض کیا کہ اس فتنے سے کون سی چیز نجات دلائے گی؟ فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، قرآن حکیم، جس میں تمہارے اگلوں کی سرگزشت ہے، جو کچھ بعد میں آنے والا ہے اس کی خبر ہے، جو کچھ تمہارے درمیان پیدا ہوگا اس کا فیصلہ ہے۔ سبحان۔ قرآن حکیم کے متعلق فرمایا یہ ایک دو ٹوک بات ہے، کوئی ہنسی دل لگی نہیں۔ جو سرکشی سے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے پیس کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن حکیم کے علاوہ کوئی اور مرجع ہدایت بنائے گا، کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ فرمایا خدا کی مضبوط رسی یہی ہے، حکمت سے بری ہوئی کتاب یہی ہے، خدا کی کھولی سیدھی راہ یہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں کرتی، زبانیں لڑکھڑاتی نہیں، کتنی پڑھو اس سے سیری نہ ہوگی۔ کوئی کتاب آپ 2-4 بار پڑھ لیں پھر آپ کو پڑھنے کو دل نہیں جائے گا، لیکن قرآن حکیم کتنا تلاوت کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تازہ اور شمار فرمایا کتنی پڑھو اس سے سیری نہ ہوگی، اس کے عجائب باتیں حکمت کبھی ختم نہیں ہوں گی، اس کے سنتے ہی جنات کو پکار اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا سبحان جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، سبحان اس پر ایمان۔ سبحان۔ فرمایا جس نے قرآن حکیم کی سند پر کہا اس نے سچ کہا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا اجر پائے، جس نے قرآن حکیم کی مدد سے فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے قرآن حکیم کی طرف دعوت دی اس نے صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں ہے جس نے قرآن حکیم کی طرف دعوت دی اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی گئی کہ کسی اور کو ہدایت نصیب ہو یا نہ ہو، قرآن و سنت سے تو بلانے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت سے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح پانی پڑنے سے دل بھی زنگ لگتا ہے۔ اللہ۔ عرض کیا گیا دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ فرمایا کثرت سے موت کی یاد قرآن سبحان۔ مجھے آپ کی خدمت کے لیے عرض کرنا ہے، جہاں ہم نے میچ دیکھنے کے لیے وقت رکھا ہے، خبریں سننے کے لیے وقت رکھا ہے، سیاست پر گفتگو کے لیے وقت رکھا ہے، خدا نہ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کو، اللہ اکبر۔ اور اس کا آخری درجہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر 24 گھنٹوں کو 100 پر تقسیم کریں تو 14-15 منٹ بچتے ہیں۔ اگر اتنا وقت بھی ہم اللہ کی کتاب کو نہیں دے سکتے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر جو حضرات پڑھے لکھے ہیں اور اس وجہ سے زیادہ تر پڑھے لکھے حضرات ہیں تو سمجھ کر پڑھیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کیا معنی ہے، اور اس نیت سے تلاوت کیجیے، اللہ کرے کہ آپ کی اور میری زندگی عمل میں آئے۔ بے شک۔ افضل ذکر لا الہ۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط المغضوب علیہم اللهم ذكرنا آمین ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا آمین وارزقنا تلاوة آناء الليل وأطراف النهار آمین واجعل القرآن حجة يا رب العالمين آمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر آمین خطاؤں سے تقدیر آمین خطائیوں کو معاف کر آمین یا اللہ کوئی بیماروں کو صحت عطا فرما فیضا مرضت فہو یشفی یا اللہ غزہ کے مصطفیٰ کی غیر سے آمین یا اللہ غزہ کے مصطفیٰ کی غیر سے آمین یا اللہ کے خلاف ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں آمین آمین یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری آمین اللہ حافظنا اللہ ناصرنا اللہ ناصرنا آمین آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. الحمدللہ ایک نئی صبح. دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ آج کا دن آپ کا خیر و برکت سے گزرے. آج 28 مئی یوم تکبیر، جب بھارت نے دھماکے کیے اور پاکستان نے اس کے مقابلہ میں پاکستان کا جو تھنک ٹینک ہے اس نے سوچا اور پھر آج کے دن چاگی کے مقام پر دھماکے کیے اور دشمن کا منہ کھٹا کیا. آج 28 مئی اظہار یکجہتی کا دن. ماشاءاللہ صبح صبح اٹھنے کا معمول بنائیں. دیکھیں الحمدللہ دوست نماز قرآن اور ذکر کے بعد اب ایکسرسائز کر رہے ہیں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ اٹھ جائیں. تجدید عہد کا دن 28 مئی. ہماری آخرت کی جو زندگی ہے اس کا انحصار جو ہے نا دنیا کی زندگی پہ ہے. الدنیا نظرۃ الآخرہ. اللہ اکبر. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیجئے. آج ہم جنازے دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ڈر خوف ضرور آتا ہے، لیکن پھر جب دنیا کے ماحول میں جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی یوگا کی کلاس کا وقت ہو چکا. ابھی یوگا کرتے ہیں الحمدللہ. میاں فریاد صاحب جو کی تیاری میں دکھاتا ہوں آپ کو روزانہ. اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے الحمدللہ. دیکھ رہے ہیں پھل پودے انشاءاللہ نکلیں گے، پھول سب. ابھی یوگا کرتے ہیں انشاءاللہ. دوست آ گئے. السلام علیکم. انٹرنیشنل نعیم جوگی صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. تندرستی کا حصول بہت ضروری ہے، اور اس میں جو یوگا ہے، یوگا ایکسرسائز وہ بہت مددگار ہے. آج یوم تکبیر کے موقع پر 28 مئی میاں فریاد صاحب ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے مناظر. یہ ننھے جو یوگی ہیں ماشاءاللہ. بیٹی یوگا کرنے میں مشغول ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. گھٹنے کراس کر لیں. سانس نکالتے ہوئے پیٹ کو اندر کھینچتے ہوئے
दोनों घुटनों को स्ट्रेच करेंगे अपनी तरफ। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, side change. दूसरा घुटना ऊपर ले, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, वी शेप बना के अपनी टांग की आगे वाली जो साइड है उसको टच करें, इस तरह साइड पे लेट के कमर को ट्विस्ट करें, बॉडी सीधी करें और सांस निकालते हुए अपने सीने को घुटने के ऊपर लेके आए। एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, इसी टांग को थोड़ा सा आगे एल शेप बनाए, पाँव को आगे लेके, पाँव को थोड़ा सा आगे कर लें, सांस निकालते हुए ऊपर लेट लें। एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, लेग चेंज। वी शेप
हल्का वाली टांग की साइड टच करें, बॉडी को बिल्कुल घुटने के ऊपर लाते हुए से टेढ़ी है ना सो सीधा करने की कोशिश करें, बिल्कुल। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, चेंज, पाँव को थोड़ा आगे करें, एक पाँव घुटने के ऊपर रखें, बाजू खोल शोल्डर लेवल पे और बॉडी ट्विस्ट करें हल्के, आहिस्ता आहिस्ता राइट और लेफ्ट लोअर बैक की मूवमेंट। राइट साइड से कमर के नीचे वाले हिस्से की जकड़न, जैसे अक्सर जैम हो जाती है आपकी लोअर बैक हिप जॉइंट्स जैम हो जाते हैं, उसकी वजह शैटिका नर्व का प्रेस होना है, टांगों की साइड पे दर्द आना या टांगों में नमनेस आना या नीचे वाला जो हिस्सा आपका है जो टांगे हैं इनमें थकावट रहना, तो इसकी बड़ी वजह नस का दब जाना है।
जो दिमाग से कनेक्शन जिस्म के साथ बनता है, जिससे आपका टांगों की जो है वो पूरे फंक्शन काम करते हैं, वो नस अगर प्रेस हो जाए तो वो फिर आपकी बोझल सा हो जाता है नीचे वाला हिस्सा, तो उसको रिलीज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ये स्ट्रेचेस किए जाते हैं। और इससे आपके हिप जॉइंट की मूवमेंट, और ख़ासकर जो लोग बैठे रहते हैं चेयर के ऊपर, ऑफिस वर्क ज़्यादा है, तो उनको एकदम चेयर से उठ के खड़े होना, सीधा होना मुश्किल हो जाता है, थोड़ी देर लगती है सीधे होने में। तो अगर ये स्ट्रेचेज आप करते रहते हैं तो आपको कभी ये मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपकी जो लोअर बैक है उसमें बेंड आ जाए, या लोअर बैक आपकी स्टिफ हो जाए, या लोअर बैक में आपकी अनइजीनेस फील हो, आप थकावट में रहें। तो ये स्ट्रेचेस करने से आप बिल्कुल इसको कह लें कि आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपके हिप के मसल्स, आपके साइड टांग के मसल्स, इससे टांगों की दर्द खत्म हो जाती है, आपके लोअर पोर्शन की तमाम मसाइल इससे हल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। असलम साहब, उंगलियां अच्छे, घुटने को अपनी तरफ रखें, शोल्डर के साथ जोड़ने की कोशिश करें। अच्छे, inhale, exhale, side change. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Change.